اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج آپ کے لیے جو میں احادیث لے کے آیا ہوں وہ تعزیت سے متعلق ہیں، کیونکہ ابھی تازہ ایک معاملہ ایسا ہوا ہے کہ بہت بڑے بھائی دین مولانا طارق جمیل صاحب، ان کے بیٹے کا جو ہے اس نے سوسائڈ کر لیا اپنی بیماری کے تحت۔ اللہ اس کی مغفرت کر دے، اسے معاف کر دے، انہیں تمام گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو میرے ذہن میں آئی کہ میں چند چیزیں جو ہیں تعزیت سے متعلق آپ کو بتا دوں کہ نبی کا کیا طریقہ تھا اور ہمیں اپنے مومن بھائیوں کے لیے کس طرح کی تسلی، کس طرح کے معاملے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف، سعد بن قاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر عیادت کو تشریف لائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان چنی کی حالت میں تھے، مطلب آخری مرحلے تھے، بالکل نزع کی حالت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں موجود لوگوں سے پوچھا کہ کیا انتقال ہو گیا؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، مطلب آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حاضرین بھی رونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی طرح سن لو، اللہ تعالیٰ آنکھ کے آنسو اور دل کے غم پر سزا نہیں دیتا، لیکن زبان پر نوحہ و ماتم کرنے سے سزا دیتا ہے، اور توبہ استغفار کرنے سے رحمت بھی فرماتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ میت کے گھر والوں کے رونے پیٹنے سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ جو 6 حق بیان کیے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کے دوسرے مومن پہ، اس میں ایک حق یہ بھی ہے کہ تعزیت کو جایا جائے، کوئی بیمار ہو تو اس کی تعزیت کو اسے معلوم کرنے جایا جائے، اور اگر اس کی حالت ایسی خراب ہو جیسے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، تو یہ فرمایا کہ کلمہ پڑھا کرو، کلمے کی تلقین کیا کرو۔ مطلب یہ نہیں کہ تو کلمہ پڑھ، بلکہ کلمہ پڑھنا شروع کر دو ایسے کے سامنے جو نزع کی حالت میں ہے، جس سے کہ اسے بھی توفیق ملے اور وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کسی کی سزا کسی کو نہیں دے گا، اور نبی یہ فرما رہے کہ یہاں مردے کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے شاید کسی پروگرام میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ مردے کو تکلیف اسی حالت میں ہو سکتی ہے اگر وہ اس طرح رونے پیٹنے کو اپنی زندگی میں منع نہ کرتا ہو اپنے گھر والوں کو۔ مان لو میرے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے اور میں اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں، اپنے بھائیوں کو منع نہ کروں کہ تم جو چھاتی پیٹ رہے، تم جو نوحہ کر رہے، تم جو وابیلا کر رہے، یہ مناسب نہیں ہے، نبی کی تعلیمات کے خلاف ہے، پھر تو مجھے بھی عذاب ملے گا، کیونکہ میں اپنے گھر کا ہیڈ ہوں اور میں انہیں شریعت نہیں بتایا، انہیں روکا نہیں اس برے کام سے۔ لیکن اگر میں نے انہیں روکا ہوگا تو پھر میت کو کوئی نہیں، پھر انہیں عذاب ملے گا، کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کسی کا بدلہ کسی سے نہیں لیتا، بلکہ جو جیسا کرے گا وہ ویسے ہی بھگتے گا۔ تو اگر اس نے گڑبڑ کی ہوگی اپنی زندگی میں اور شریعت کی پابندی سے جو ہے انہیں اپنے گھر والوں کو شریعت کی پابندی نہیں کرائی ہوگی، تو پھر یہ بھی پھنسے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے ایک لڑکے کا انتقال ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تعزیت نامہ لکھوایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معاذ بن جبل کے نام، میں پہلے اس اللہ کی تم پر حمد بیان کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس صدمے کا اجر عظیم دے اور تمہارے دل کو صبر عطا فرمائے، اور ہم کو اور تم کو نعمتوں پر شکر کی توفیق دے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری جانیں اور ہمارے مال اور ہمارے اہل و عیال یہ سب اللہ تعالیٰ کے مبارک عطیہ ہے اور اس کی سونپی ہوئی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب چاہا خوشی اور عیش کے ساتھ تم کو اس سے نفع اٹھانے اور جی بہلانے کا موقع دیا، اور جب اس کی مشیت ہوئی اپنی اس امانت کو تم سے واپس لے لیا، اور وہ تم کو اس کا بڑا اجر دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص نوازش اور اس کی رحمت اور اس کی طرف سے ہدایت کی تم کو بشارت ہے اگر تم نے ثواب اور رضائے الہی کی نیت سے صبر کیا۔ پس اے معاذ صبر کرو، ایسا نہ ہو کہ جزا و فضا تمہارے اجر کو غارت کر دے۔
اور پھر تمہیں ندامت ہو اور یقین رکھو کہ آہ ازاری اور ماتم سے کوئی مرنے والا واپس نہیں آتا اور نہ اس سے دل کا رنج و غم دور ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو حکم اترتے ہیں وہ ہو کر رہنے والا ہے بلکہ یقیناً ہو چکا ہے۔ والسلام۔ یہ معجم کبیر ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں لیٹر آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا۔ یہ تسلی دینا نبی کی سنت ہے، تو اگر آپ کہیں دور دراز کے آپ کے کسی رشتے دار کی ڈیتھ ہو جائے اور آپ نہیں جا پا رہے تو آپ کم سے کم انہیں لیٹر بھیج دیں۔ آج کل تو بہت آسان ہے، آپ واٹس ایپ بھی کر دیں، تو کم سے کم اسے لگے کہ ہاں میں یہ میرے گھر میں چاہیے۔ دیکھو میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ موقع ایسا ہے کہ اب لوگ اپنی افراتفری میں مستی میں مست ہیں اور اپنی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، کسی کو کسی کا خیال نہیں آتا، لیکن آپ چند کلمات یا چند آپ کی لائنیں کسی کو تسلی دے دیں۔ میرے تو استاد یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے غموں میں شریک ہو کے ان کے غم کم کر دیں، لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہو کے ان کی خوشیاں بڑھا دیں۔ تو آپ جو ہے ضرور یہ کام ضرور کریں گے۔ آپ کسی شادی میں نہیں جا پا رہے، آپ ایک واٹس ایپ کرتے ہیں کہ بھائی میری کچھ مجبوری تھی میں آ نہیں پایا، اللہ آپ کے بچوں کو خوب ترقی دے اور سکون دے، اتنا میسج اس کا اتنا بڑا دل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کو کوئی فوتگی یا کسی کی بیماری کا پتہ لگے، 2 لائن بھائی میں آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں، آ نہیں پا رہا، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کی خبر آئی تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو کیونکہ صدمے نے انہیں مصروف کر رکھا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ لوگ اپنے رشتہ داروں میں کبھی ڈیتھ ہو تو بڑھ چڑھ کے کھانا بھیج دیا کرو ان کے گھروں میں، یہ بھی نبی کی بڑی سنت ہے۔ مطلب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت علی کے بڑے بھائی تھے۔ ان کے بیٹے روایت کر رہے ہیں کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا بھجوایا کیا، اور یہ 2-3 دن تک سلسلہ چلا، کیونکہ غم تو 2-3 دن تک رہتا ہے، تو اس لیے یہ تو ثابت ہے کہ آپ وہاں کھانا بھجوا دیں، لیکن یہ کہیں ثابت نہیں آپ 10ویں کر رہے ہیں، آپ 30 دن کھانے کر رہے ہیں اور میت کے گھر میں آپ کھانے کھا رہے ہیں جا کے، یہ مناسب نہیں ہے بات۔ یہ الحمدللہ حدیثیں بھی پوری ہو گئی۔ بس میں تھوڑی سی بات یہ کر دوں کہ میرے دل میں دکھ ہے اس بات کا کہ حضرت طارق جمیل جو بہت بڑے مفکر بھی ہیں اور امت کا درد رکھتے ہیں، ان کے بچے کا جب انتقال ہوا تو میڈیا میں بڑی الٹی سیدھی باتیں اس کے بارے میں بچے کے پھیلائی گئی، بلکہ اگلے دن ہی ان کے بھائی کو آگے میڈیا میں آگے صفائی دینی پڑی کہ بھائی کوئی اس کا قتل نہیں ہوا، کسی نے اسے گولی نہیں ماری، بلکہ اس کی طبیعت خراب تھی اور جو دربان تھا اس کی بندوق لے کے اس نے اپنے آپ کو شوٹ کر لیا۔ تو کتنی دکھ اور درد کے ساتھ اس بھائی نے بیان کیا ہوگا۔ اس لیے سوشل میڈیا کا معاملہ جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے اسے استعمال کریں، اس میں بھی حق تلفی کا معاملہ ہے۔ اب یہ الٹی سیدھی باتیں سنی سنائی، نبی نے کیا فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دیں۔ اب جب تک پوری وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے معاملہ نہیں آیا اور آپ نے خود ہی کسی میسج کو پڑھا اور آگے بڑھا دیا کہ اس کا تو قتل ہو گیا، ان کے دشمن تھے، ان کے تو طارق جمیل صاحب سے بدلہ لیا۔ اب یہ وہ جملے ہیں کہ ان کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ ایک باپ، دیکھو میں نے کہیں پڑھا تھا کہ یا کسی فلم کا میرے خیال میں حصہ تھا ایک جملہ، جہاں سے بھی ملے مومن کی حکمت ہے، مطلب حکمت جو ہے مومن کا خزانہ ہے، نبی نے فرمایا جہاں سے ملے لے لو، کہ سب سے بڑا جو غم ہے نا وہ باپ کے کندھے سے بیٹے کا جنازہ ہے۔ تو ایک باپ کے کندھے پہ اس کے جوان بیٹے کا جنازہ جا رہا ہو اور ہم یہ جملے اختیار کریں کہ اس کا تو کسی لڑکی سے چکر تھا، اس کا تو کوئی معاملہ ایسا تھا، معاذ اللہ ایسی تکلیف مجھے ہوئی ہے، بلکہ میری طبیعت چاہ رہی تھی کہ میں 10-15 منٹ کی ویڈیو بنا کے میں بھی ڈالوں، مگر وہ الحمدللہ ان کے بھائی نے آ کے کلیئر کر دیا سارا کچھ، وہ بات کلیئر ہو گئی اللہ سے۔